اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے، اس کا شمار ممکن نہیں۔ پھر اسی کا ایک احسان یہ ہے کہ اس نے ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی مشکلات برداشت کی، لہٰذا یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو تسلیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ یعنی جب ہم اپنی محبتوں کا شمار کریں تو اس میں سب سے پہلا درجہ اللہ رب العزت کی ذات کو دیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی دیگر محبتیں آ جائیں جس میں آپ کی والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب وغیرہ شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود اس محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو بچوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بیٹھ کر غور و فکر کریں کہ کہیں ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کسی کی محبت موجود نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اعمال اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہوں، تبھی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس سے زیادہ محبت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف، جو کہ ہے شرط محبت اطاعت رسول کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ زبانی کلامی محبت نہیں چلے گی، اس کی لازمی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسٹ فالوور ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو بچوں، آپ نے اس آیت میں ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیں، ایک رول وضع کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ہم نے ان سے محبت کی اور ان کی اطاعت ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے تو ان انسانوں پر لازم کر دیا کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ تو بچوں، انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانا ہوتا ہے، تو بندوں پر یہ لازم ہے کہ وہ رسول اور نبی کی اطاعت کرے۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر بہت سارے لوگوں کو روک لیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے روز بہت شدید گرمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے اور اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو جب کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو آنے دیا جائے، یہ میرے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وضو کی نشانات سے پہچان لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کی جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی اور آپ کی فرما برداری نہیں کی۔ تو بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انتہائی ضروری ہے۔ ایک اور حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ عرض کیا گیا کہ انکار کرنے والا شخص کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ تو بچوں، جو شخص انکار کرے گا پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔
اگر آپ نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اگر آپ نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے اور جنت کو پانا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ محبت اور اطاعت آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ یہ تھا بچوں ہمارا محبت و اطاعت الہی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔